السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا نوح اہبط، یہاں تک ہم نے سبق پڑھا تھا۔ کچھ کلمات جو ہے وہ رہ گئے تھے اس مشق کے، انشاءاللہ وہ آج ہم پڑھتے ہیں۔ لفی علیین، اب دیکھیں یہ بھی مشدد ہے اور یہ بھی مشدد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ، عین کو لام کے ساتھ، لام کو یا کے ساتھ، یا کو پھر یا کے ساتھ، یعنی کہ یہ یا مدہ ہے، یہ نا یہ کیا ہے، یا مدہ۔ لفی علیین، ٹھیک ہے جی، علیین، ٹھیک ہے۔ عین کو لام کے ساتھ، یا کو لام کو یا کے ساتھ، پھر اس طرح یا مدہ ہے۔ اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر ہم لمبا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے فرعون تونی، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو موٹا نہیں کرنا۔ فرعون تونی کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فرعون تونی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ را بریک ہے، آپ نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے کہ را ساکن سے پہلے اصلی زیر ہو تو وہ کیا ہوتی ہے، را باریک ہوتی ہے۔ اچھا جی، اتحاجونی، اب دیکھیں بڑے توجہ کے ساتھ سمجھیں، یہ ہا گویا کہ یہ اس طرح ہے ہا، ٹھیک ہے۔ ہا ایسے ہم اس کو لگا دیتے ہیں، مثلا آتو پیش لگا دیتے ہیں، آتو۔ اب یہ ہا جو ہے یہ الف مدہ ہے، ٹھیک ہے، الف مدہ۔ اس کے بعد جیم آ گئی، اور جیم کے اوپر کیا ہے، شد ہے، اور شد یہ سبب ہے بڑی مد کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے یہ واو مدہ ہے، واو مدہ کے بعد بھی نون کے اوپر شد ہے، تو یہ بھی بڑی مد کا سبب ہے۔ تو ان دونوں پہ ہم 5 سے 6 الف مد کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور آخر میں نون غنہ ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، تو آخر میں، اور سب سے آخر میں کیا ہے، یا مدہ، جس کو ایک الف کے برابر ہم لمبا کریں گے۔ دوبارہ ہم پڑھتے ہیں، اتحاجونی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح من منی یمنا، یہ 3 اکٹھے قریب قریب جو ہیں یہ مشدد حروف، اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کریں آپ۔ میم، اس میں نون ساکن کا کیا ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یو منو کے 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں کیا ہوتا ہے، ادغام مع الغنہ۔ یہ نون ساکن کا ادغام ہے اور یہ نون تنوین کا ادغام ہے، یا آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دونوں مع الغنہ ہے، غنے کے ساتھ۔ مم منی یمنا، میم کو ہلانا نہیں ہے، یہ میم ساکن کا اظہار ہو رہا ہے، اس کو ہم ہلائیں گے نہیں، یمنا نہیں کریں گے، یا یمنا غنہ بھی نہیں کریں گے، قلقلہ بھی نہیں کریں گے، غنہ بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، یہاں دیکھیں غنے ہیں۔ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون سا غنہ ہے، دیکھیں یہ تنوین ہے، تنوین 2 زیر کی، اس کے بعد میم آئے تو کیا ہوتا ہے، ادغام مع الغنہ، اور یہ میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح نون ساکن کے بعد میم پھر آ رہی ہے، پھر ادغام ہے، تو اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ
اور جو مقدار یہاں غننے کی رکھنی ہے 1 الف وہی سب کی رکھنی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم 2 الف کر دیں اس کو 5 الف کر دیں, یکساں مقدار رکھیں گے. وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ مد جائز ہے, یعنی کہ یہ سمجھے کہ الف مدہ ہے, الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے, یہ بھی سبب ہے, اور دوسری کلمہ کے شروع میں ہے. اچھا, فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, یہاں اخفا ہے, ٹھیک ہے. حا کو واضح جو ہے وہ ادا کرنا ہے, اور نون مشدد پہ غنہ کرنا ہے. اور جب ہم یہاں وقف کریں گے تو ہم 5 سے 6 الف کی مقدار کے برابر بھی لمبا کر سکتے ہیں اس کو. عن النار, ٹھیک ہے, اور را کو موٹا کر دیں گے پھر. وما قدر اللہ حق قدره, ٹھیک ہے. اس کو ہا اور ہا دونوں اکٹھے آ رہے ہیں, اس کو اہتمام کے ساتھ اس کو ہا پڑھنا ہے, اس کو ہا پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. قاف کو موٹا کرنا ہے, اور را بھی موٹی ہو رہی ہے, لفظ اللہ کلام بھی پیش آنے کی وجہ سے موٹا ہو رہا ہے. وقف کیسے کریں گے؟ قدری جنت بربوۃ, یہ کیا ہے؟ نون تنوین کا کیا ہو رہا ہے؟ نہ ادغام نہ اخفا نہ اظہار, اور چوتھا قاعدہ کیا؟ اقلاب. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اقلاب, ٹھیک ہے. نون کو میم سے بدل دیتے ہیں. اچھا جی. صم بکم, یہ بھی اقلاب ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی نون تنوین کا. لیم بألسنتہم, یہاں بھی نون تنوین کا کیا ہو رہا ہے؟ اقلاب ہو رہا ہے با کے آنے کی وجہ سے. مستقر ومتاع, یہاں ادغام ہے نون تنوین کا, نون تنوین کے بعد واو آ رہی ہے. یومینو کے دوسرا حرف کیا ہے؟ واو. خضر واستبرق, وقف کیسے کریں گے؟ واستبرق, ٹھیک ہے. قاف کو موٹا کر کے قلقلہ کر کے ادا کریں, اور یہاں بھی ادغام ہے. حبا ونباتا, یہاں بھی نون تنوین ہے, دو زبر آ رہی ہے, 2 زبر کے بعد واو ہے, ٹھیک ہے. یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا. یہ ہمارے کچھ کلمات تھے جو رہ گئے تھے. یہ کیا لکھا جی؟ ان کلمات کی بڑی احتیاط سے مشق کرائیں, کیونکہ اکثر حفاظ بھی ان میں غلطی کرتے ہیں. ان کلمات میں جو مشدد حرف آئے اسے مشدد پڑھیں, اور جو ساکن ہے اس کا سکون تام ادا کیا جائے, یعنی مکمل سکون ادا کیا جائے. اچھا, جو حروف قلقلہ ان کو ہلایا جائے, جو حروف قلقلہ نہیں ان کو ہلایا نہ جائے. جو حروف پر ہیں موٹے ہیں یعنی کہ انہیں پر, اور جو حروف باریک ہیں انہیں باریک ادا کیا جائے. جس کلمہ میں 2 یا 3 غننے آ رہے ہوں وہ سب کے سب کامل ادا ہوں. یہ نہیں ہے کہ ان میں سے ایک آدھا ناقص ہو, یا کسی ایک کی مقدار دوسرے غننے سے کم ہو. جو ہم نے پہلے اس کلمہ میں جو پہلا غنہ ہے اس کی مقدار 1 الف کرنی ہے, باقی سب کی 1 الف ہی کریں گے. یہ نہیں ہے کسی کی 2 کسی کی 4, ٹھیک ہے, یکساں, جو میں نے آپ کو پہلے سمجھایا ہے. اچھا جی, انشاءاللہ آگے وقف کا بیان یہ شروع ہوگا. اس میں انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. تو اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.